بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، غیب کی باتیں اس پروگرام کے ساتھ لائیو نیو یارک سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ ماہ رمضان کا پہلا پروگرام ہے جو آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ میں ہوں محمود احمد آوان، اس پروگرام کا میزبان، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے معزز مہمان ہمیشہ کی طرح دور حاضر کی انتہائی معتبر علمی اور روحانی شخصیت حضرت مفتی منیر احمد اخون صاحب۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ماہ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس مہینے کی برکتوں اور فضیلتوں سے استفادہ کر رہے ہوں گے اور ماہ رمضان کی رحمتوں کے مزے لوٹ رہے ہوں گے۔ ناظرین، یہ ہے ہی مہینہ بہت ہی مقدس، یعنی ایسا مہینہ جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ بہت ساری حدیث، بہت ساری قرآن کی آیات اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں ہیں۔ یعنی تقوی جو سب سے زیادہ جس کی بات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ تقوی کا تعلق اس ماہ سے خاص طور پر ہے۔ اگر آپ تقوی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس مہینے میں خاص طور پر ہر جو چیز جس سے منع کیا گیا ہے اس سے منع ہو جائیں، جس چیز کو کرنے کو کہا گیا ہے اس کا پورا اہتمام کیا جائے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم باتیں کریں گے انشاءاللہ اس مہینے کی بھی۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ کے جو بھی مسائل ہوں یا رمضان کے مہینے میں کچھ آپ کو معلومات چاہیے ہوں تو حضرت سے سوالات کیجیے گا۔ ہمیں یہ بھی احساس ہے کہ اس وقت آپ افطار کی تیاریوں میں مشغول ہوں گے، مصروف ہوں گے۔ آپ ہمیں بھی اپنی مصروفیات میں شامل کر لیجئے، ہمارا پروگرام دیکھیے، سوالات کیجیے، کیونکہ یہ پروگرام ہے ہی آپ کا۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت۔ حضرت رمضان کے بارے میں تو انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن جیسے کہ سلسلہ چلا آ رہا ہے ہمارے پچھلے چند پروگراموں سے کہ فرشتوں کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو آج باری ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی، جس سے ہم سب ڈرتے ہیں اور ان سے کوئی نجات بھی نہیں ہے، کوئی بچ بھی نہیں سکتا۔ ہر ایک کو ملاقات کرنی ہے، ایک نہ ایک دن ان کے ساتھ ان کا سامنا ہوگا۔ تو یہ ذرا فرمائیے کہ وہ میرے خیال میں کافی مصروف ہیں اپنے کام میں، کہ سارا دن لوگوں کی جانیں دن رات وہ نکالتے رہتے ہیں، تو ان کے بارے میں ذرا تفصیل سے فرمائیے گا کہ ان کا جثہ، ان کی حیت، اور وہ کیا کرتے ہیں اور کہاں پہ، اور ان کا مرتبہ فرشتوں میں کہاں پر ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 4 فرشتے سب سے پہلے تخلیق کیے، حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل، اور اسی ترتیب سے ان کے مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ جبرائیل کا ہے، پھر میکائیل کا ہے، پھر اسرافیل، اور چوتھے نمبر پہ اسرائیل ہے۔ یہ ملک الموت ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے جب تخلیق آدم کا ارادہ فرمایا تو مٹی لینے کے لیے حضرت جبرائیل کو زمین پر بھیجا کہ جس جگہ پہ اس وقت بیت اللہ ہے تو وہاں سے خاک لانا مطلوب تھی، تو حضرت جبرائیل کو بھیجا۔ تو جبرائیل جب آئے ہیں تو زمین نے پناہ مانگی اللہ کی، کہا کہ آپ جو ہے وہ نہ لے کے جائیے یہ خاک، اس لیے کہ اس سے جو ذریت بنے گی اس کا بہت بڑا حصہ جہنم کی آگ میں جلے گا، اس لیے میں یہ برداشت نہیں کر سکتی، تو میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں۔ حضرت جبرائیل واپس چلے گئے۔ اسی طریقے سے پھر حضرت میکائیل کو بھیجا، اسرافیل کو بھیجا، حاملین عرش کو بھیجا، تو سب جو اللہ کا واسطہ سن کے واپس لوٹ جاتے تھے۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسرائیل کو بھیجا۔ تو ملک الموت جب آئے ہیں تو زمین نے حسب معمول وہی درخواست کی، کہا کہ میں اللہ کی پناہ لیتی ہوں کہ مجھے اللہ کا واسطہ ہے کہ تم نہ لے جا۔ تو حضرت اسرائیل نے فرمایا کہ میں بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور اللہ کے امر کو پورا کرنے پہ مامور ہوں، تیری درخواست سے زیادہ مجھے اللہ کا حکم ہے، لہذا زبردستی وہ خاک وہاں سے لے گئے، جس سے تخلیق آدم کا سارا پروسیس سٹارٹ ہوا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے اسرائیل، تو نے چونکہ میرے امر کو پورا کیا اور اس کی فریاد کو نہ دیکھا، تو تم میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ تو قبض ارواح کر سکتا ہے، اس لیے کہ جب کل کو کسی کی موت ہوگی تو کسی کا باپ روئے گا، ماں روئے گی، بچے روئیں گے، تو یہ فریاد اگر کسی نے سن لی تو ظاہر ہے کہ وہ قبض روح نہیں کرے گا، لیکن تیرے اندر یہ خاصہ ہے کہ تو یہ قبض روح کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کی ذمہ داری قبض ارواح کی لگا دی، چنانچہ وہ روحوں کو قبض کرتے ہیں تو دنیا میں جہاں۔ اچھا حضرت، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ظاہر ہے کہ جب جان کنی کا عالم ہوتا ہے ہر کوئی مرنا تو نہیں چاہتا، کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنا بھی زیادہ وقت گزر جائے، لیکن کچھ چارہ نہیں ہے، حضرت اسرائیل سے فرار بھی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ بھی ہم نے احادیث میں سنا ہے کہ جو نیک ارواح یا نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ بڑی اچھی شکل میں نظر آتے ہیں،
اور جو بدکار لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے گناہ کیے ہوتے ہیں ان کی جب جان نکالی جاتی ہے تو بڑی ڈراؤنی شکل ہوتی ہے ان کی. تو کیا یہ صحیح؟ وہ ایسا ہے کہ معراج کے موقع پر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حدیث میں آتا ہے کہ ملک الموت سے بھی ملاقات ہوئی تو اس کے 4 منہ دکھائے گئے. پہلا جو منہ جو سامنے کا منہ ہے وہ نور کا بنا ہوا تھا، تو کہا کہ یہ نور کا جو منہ ہے اس سے میں مومنین صالحین کی روح قبض کرتا ہوں. اور پیچھے کا جو منہ تھا وہ آگ کا بنا ہوا تھا، کہا کہ اس سے میں کفار و مشرکین کی روح قبض کرتا ہوں. اور دائیں طرف کا جو منہ تھا وہ غضب سے بنا ہوا تھا، فرمایا کہ اس سے میں گناہ گار ایمان والے جو ہیں گناہ گار مومین کی روح قبض کرتا ہوں. اور بائیں طرف کا جو منہ تھا وہ قہر سے بنا ہوا تھا، فرمایا کہ اس سے میں منافقین کی روح قبض کرتا ہوں. تو یہ صحیح ہے، احادیث میں آتا ہے کہ وہ نورانی اور پاکیزہ شکل میں ایمان والوں کی روح قبض کرتے ہیں اور ڈراؤنی اور خوفناک شکل میں وہ گناہ گاروں کی اور کفار و مشرکین کی روح قبض کرتے ہیں. اچھا حضرت، ان کی اپنی اوریجنل شکل کیسی اس کے بارے میں بات کریں گے. ایکچولی بہت ساری کالز ایک دم، حالانکہ لوگ افطاری میں مصروف ہیں لیکن کال جاری ہیں. فاروق صاحب ہیں شکاگو سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیے الحمدللہ. کیسا گزرا آپ کا رمضان؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ جی جی فرمائیے. آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت سے میرے 2-3 سوال تھے. ایک تو میری بیٹی کا مسئلہ ہے، اس کا ذرا گھر کا ہسبینڈ کے ساتھ مسئلہ ہے، تو 4-5-6 مہینے ان کی سپریشن رہی ہے. اب جو کاؤنسلنگ چل رہی ہے ان کے لیے دعا کی بھی درخواست ہے، اگر پڑھنے کو کچھ بتا دیں. جی. اور دوسرے وہ امتحان دے رہی ہیں اپنا، اس میں 4 دفعہ فیل ہو چکی ہیں. اب لاسٹ ان کی باری ہے کہ اس میں پاس کرنا ان کو مست ہے. اچھا جی فاروق صاحب بہت بہت شکریہ. ایکچولی کالز بہت ہیں، میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ کے صرف 2 ہی سوال، اب کوشش کریں کہ ایک ہی سوال ہو. جی حضرت. جی ہاں، جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو سورۃ جمعہ 5 مرتبہ عصر کے بعد پڑھ کے وہ پانی میاں بیوی دونوں پئیں، اس سے آپس میں الفت محبت پیدا ہوگی، جو ناچاقی وہ دور ہو جائے گی. اور امتحان کے لیے 150 دفعہ یا علیمو اور 21 دفعہ یا ناصرو یہ پڑھ کے سینے پہ دم کرتے رہیں. فجر اور عصر یہ 2 نمازوں کے بعد یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی امتیازی نمبروں سے کامیاب فرمائیں گے. اچھا حضرت، جیسے ایک کال سے پہلے ذکر ہو رہا تھا حضرت اسرائیل علیہ السلام کے، ان کا جسہ اور ان کی شکل کیسی ہے اوریجنل؟ جی، ان کے جسے کا یہ عالم ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کا ایک قدم مشرق میں ہوتا ہے، دوسرا مغرب میں، اور سر جو آسمانوں سے اوپر پہنچتا ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آپ کو دیکھا تو ایک لمبا ترنگا وجود سیاہ رنگ کا، اور وہ آسمانوں سے بلند ہے اور پورے احاطے کو گھیرا ہوا ہے. تو یہ کیفیت تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا تو آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی. جب آپ ہوش میں آئے تو وہی اسرائیل جو پاکیزہ اور نورانی شکل میں ان کے سامنے تھے اور ان سے گفتگو کر رہے تھے. تو پورے احاطے میں وہ محیط ہیں. اچھا حضرت، یہ حضرت اسرائیل سب کی جان خود نکالتے ہیں؟ کیونکہ ہر سیکنڈ میں کوئی نہ کوئی کسی شخص کی جان جاری ہوتی ہے، یہ فوت ہو رہے تھے، یا انہوں نے کوئی اپنے اسسٹنٹ بھی رکھے ہوئے ہیں؟ جی ہاں، بہت اچھا سوال کیا یہ آپ نے کہ قرآن کریم میں تفوت رسولنا کے الفاظ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کے آگے بھی بہت سے کارندے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کو بہت سے آگے ملائکہ دے رکھے ہیں، تو جو پھر ان کے نائب بن کے کام کرتے ہیں. تو براہ راست یہ بعض کی ارواح نکالتے ہیں، ورنہ وہ ارواح نکال کے ان کو پیش کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ آگے معاملہ کرتے ہیں. اچھا ناظرین، بہت ہی زیادہ کالز ہیں. آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ اپنا سوال مختصر اور کوشش کریں کہ ایک ہی سوال ہو. تو کال لیتے ہیں. فوزیہ ہیں شکاگو سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے نا میری والدہ کے 2 خواب ہیں اور ان کی بس مجھے آپ سے تعبیر پوچھنی ہے. ایک خواب پوچھیے گا پلیز. اچھا ٹھیک ہے. بہت شکریہ. اچھا، والدہ نے فجر کے وقت خواب دیکھا اور 7 کبوتر کالے رنگ کے دیکھے آسمان میں اڑتے ہوئے. جی جی. اس میں سے ایک کبوتر جو تھا وہ نیچے اتر کے اور وہ انسان کے سائز میں آ گیا. اچھا. اور وہ اتنا مطلب بڑا ہو گیا کہ جتنا انسان ہوتا ہے، اور اس کے پر جو تھے وہ سر سے لے کے پیروں تک تھے. اور وہ والدہ کے سامنے کھڑا ہو کے اور ان کے چہرے پہ پیار لے کے اور اڑ گیا. اچھا جی، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. ماشاءاللہ، یہ بہت مبارک خواب ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اگر مالی تنگی چل رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مالی تنگی دور ہو جائے گی اور رزق حلال میں برکت ہوگی. اور والدہ اپنے نیک اعمال پر جمی رہیں اور ایمان و تقوی پہ محنت کرتی رہیں. ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی بہت ہی خیر و برکت کا معاملہ فرمائیں گے. مبارک خواب ہے.
ماشاء اللہ. ثاقب صاحب ہیں جی کیلگری سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میں کیلگری سے بات کر رہا ہوں, کینیڈا سے. جی جی. پہلا سوال یہ ہے کہ میرا معدہ بہت زیادہ خراب رہتا ہے, کولائٹس بھی ہے, یعنی کہ جیسے سوجن رہتی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ مالی پریشانی مجھے بے انتہا ہے. تو اس کے لیے میں نے پہلے ان سے آپ کے اس میں پوچھا تھا, انہوں نے بتایا تھا کہ سورۃ جمعہ 3 دفعہ پڑھ لیں عصر کے بعد, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو وہ پڑھا ہے میں نے کافی, تو اس لیے میں پوچھ رہا تھا کہ کوئی ایسا حل بتا دیجئے کہ مطلب. یہ آپ نے پیٹ کے لیے پڑھا تھا یا مالی نہیں پریشانی؟ نہیں, یہ تو مالی پریشانی میں نے سنا تھا آپ کے پروگرام میں. اچھا اچھا اچھا. پیٹ. جی بہت بہت شکریہ. ہاں, تو اس کے لیے ایسا ہے کہ آپ معدے کے لیے یا سمیو, آپ وقفے سے اپنے پیٹ پہ معدے کے مقام پہ ہاتھ رکھ کے یا سمیو 21 دفعہ پڑھا کریں اور پھونکتے رہیں. دن میں جتنی مرتبہ موقع مل جائے 21 مرتبہ یا سمیو پڑھ کے اس مقام پہ آپ پھونکتے رہیں. باقی مالی خوشحالی کے لیے سورۃ شورا کی آیت نمبر 19 یہ 360 دفعہ عصر کے بعد پڑھنی ہے, اول آخر 11 دفعہ درود شریف. تو آپ یہ دعا کرتے رہیں. باقی سورۃ جمعہ بھی آپ نہ چھوڑیں, وہ فائدہ آپ کو ہو رہا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جلد اس فائدے کو ظاہر کریں گے. مزید یہ آپ سورۃ شورا کا عمل شروع کر دیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اچھا حضرت, ہمارے پروگرامز میں جنات کا بھی بہت ذکر ہوتا رہا ہے, تو بہت سارے سوالات اس حوالے سے بھی آئے ہیں انٹرسٹنگ. لوگوں نے پوچھا کہ کیا جنات بھی روزہ رکھتے ہیں, اور اگر روزہ رکھتے ہیں تو کیا ان کی بھی کوئی رویت حلال کمیٹی ہے جو کہ چاند دیکھتی ہے, یا کوئی گلوبل مون سائٹنگ ان کا بھی ہے؟ تو اس بارے میں فرمائیے کہ لوگوں کا اشتیاق جانے کے لیے آیا, وہ بھی روزہ رکھتے ہیں, اور ان کے کیا معمولات ہیں, افطاری کے, سحری کے, کس طرح کرتے ہیں؟ ہاں بالکل, وہ بھی روزہ رکھتے ہیں, اس لیے کہ عبادات کے وہ بھی مکلف ہیں کہ جس طریقے سے انسان مکلف ہے, جیسے وہ نماز پڑھتے ہیں, حج زکوٰۃ یہ سارے احکام ان میں چلتے ہیں, اسی طریقے سے روزہ بھی ان میں ہے اور روزہ رکھتے ہیں. باقی چاند دیکھنے کے جو معاملات ہیں اس میں وہ انسان کے تابع ہوتے ہیں. جو بھی لوکل ایریا میں جو بھی سچویشن چل رہی ہوتی ہے تو انسانوں کے تابع ہو کر وہ روزے کی ابتدا کرتے ہیں, اور ان کے تابع ہو کر ہی وہ افطار کرتے ہیں. تو حضرت ان کو بھی بڑی مشکل پیش آتی ہوگی, کیونکہ ہمارا تو طے ہی نہیں ہوتا کئی دفعہ کہ کس دن رمضان جی ہے. بالکل, اس لیے میں نے عرض کیا تھا ان میں بھی طبقات ہوتے ہیں باقاعدہ, جیسے ہمارے ہاں سنی اور غیر سنی کے طبقات ہیں, ان میں باقاعدہ طبقات ہوتے ہیں. اچھا جی. اچھا حضرت, دوسرا ایک اور بہت سارے سوال آتے ہیں ای میل میں آئے کہ کہا جاتا ہے کہ رمضان میں جنات کو بند کر دیا جاتا ہے, جکڑ دیا شیاطین کو, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود جو کام ہے برائی کے یا بدکاری کے وہ تو ہوتے رہتے ہیں. تو اگر شیاطین کو, جو کہ ہمیں اکساتے ہیں برا کام کرنے پہ, اگر ان کو بند کر دیا جاتا تو پھر یہ کام کیوں ہوتے ہیں؟ اصل میں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حدیث میں مردۃ الشیاطین کے لفظ ہیں کہ جو سرکش شیاطین ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں. جو چھوٹے موٹے شتونگڑے ہیں وہ آزاد رہتے ہیں, اور رمضان میں وہ چھوٹے موٹے جو شتونگڑے ہیں وہ گناہ کرواتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ باہر کا جو شیطان ہے وہ بند کیا جاتا ہے. انسان کے اندر جو شیطان ہے کہ وہ نفس, جس کو قرآن کریم میں کہا من الجنۃ والناس, کہ شیاطین جنات میں سے بھی ہوتے ہیں, ناس انسانوں میں سے بھی ہیں. تو انسانوں کا جو ہے شیطان وہ نفس ہے, تو ظاہر نفس تو آزاد رہتا ہے, تو نفس وہ گناہ کرواتا ہے. کیونکہ اس سے بزرگوں نے لکھا ہے کہ 11 مہینے یہ نفس جب شیطان کے ساتھ رگڑے کھاتا ہے تو خود نفس کے اندر بھی ایک مقناطیسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے, ایک مہینہ یہ گناہ کرواتا ہے. لیکن پھر بھی حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایوریج دیکھی جائے تو رمضان کے مہینے میں گناہ بہرحال عام مہینوں سے کی نسبت کم ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے پاپی جو ہیں وہ اس مہینے میں پھر بھی سدھرے ہوئے نظر آتے ہیں, اس لیے اس کا فرق صاف ظاہر ہوتا ہے جو احادیث میں فرمایا گیا. اچھا حضرت, وقت ہوا ایک بریک کا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو مسز خان کی کال لیں گے. بڑی دیر سے انہوں نے ہولڈ کیا ہوا ہے, تو ذرا تھوڑا سا اور ہولڈ کیجئے. جیسے ہی ہم بریک سے واپس آئیں گے آپ کی کال لیں گے. بریک پر جانے سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں UBL کلیک اینڈ ریمٹ کا, پاکستان رقم بھیجنے کا انتہائی آسان, محفوظ اور تیز ترین ذریعہ. آپ گھر بیٹھے اپنے گھر کے ماحول میں بغیر کہیں جائے صرف کمپیوٹر کے ایک کلک کے ذریعے سیکنڈز میں پاکستان رقم بھیج سکتے ہیں. اور آج کل خاص طور پر لوگ بہت پاکستان میں اپنی زکوٰۃ, صدقات اور خیرات کے پیسے بھیج رہے ہوں گے. تو آپ سے درخواست ہے کہ یہ جو لیگل مینز ہیں پیسے بھیجنے کے ان کو یوز کریں. جو حرام طریقے یا غیر قانونی طریقے ہیں ان کو نہ یوز کریں, جیسے ہنڈی, حوالہ وغیرہ. اور دوسرے ہمارے اسپانسر ہیں honeyderm.com, بالوں کی افزائش کے لیے, بال اگانے کے لیے, بال گرنے سے بند ہوں اس کے لیے, اور آپ کی جلد کی حفاظت کے لیے انتہائی مجرب یہ ان کے پروڈکٹس ہیں. شہد اور دوسرے نیچرل اجزاء سے تیار کیے جاتے ہیں.
تو حاضر ہوتے ہیں ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے UBL کلک اینڈ ریمٹ نے، جو پاکستان رقومات بھیجنے کا آسان، تیز ترین اور محفوظ ذریعہ ہے، اور ہنی ڈرم نے، جو جلد اور بالوں کے امراض میں خالص شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل بہترین پروڈکٹ ہے۔ غیب کی باتیں لائیو نیو یارک سے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر، اور آپ کو دوبارہ بہت بہت خوش آمدید۔ جیسے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ بریک سے واپس آتے فوراً ہم کال لیں گے مسز خان کی۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ میرا 24 سال کا بیٹا ہے، جی جی۔ وہ ذرا غلط کاموں کی طرف چلا گیا، یعنی کہ مطلب اس کی لڑکوں مطلب گے ٹائپ سمجھے۔ تو مجھے مفتی صاحب سے ہے ریکویسٹ کہ ایک خود بھی وہ دعا کریں اور مجھے بھی بتائیں۔ بچہ میرے پاس نہیں رہتا، وہ دور رہتا ہے میرے سے۔ اچھا جی جی، انشاءاللہ، بہت بہت شکریہ۔ ہاں، اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 83، سورۃ آل عمران آیت نمبر 83، یہ 101 دفعہ پڑھنی ہے آپ نے مغرب کے بعد۔ یہ پڑھ کے پانی وانی پہ دم کر لیں، اگر قریب ہے تو پلائیں، جیسے کہ آپ کہہ رہی دور رہتا ہے تو اس صورت میں آپ ان کے لیے دعا کر لیں۔ اول آخر 11 دفعہ درود شریف، یہ آپ نے 92 ڈیز کرنا ہے، تو باقاعدہ دعا کرتے رہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اللہ اس کے دل کو تزکیہ عطا فرما دیں گے۔ اچھا حضرت، جو دوسرے ناظرین ہیں جن کا بچوں کا اسی طرح کا کوئی مسائل ہیں، تو وہ بھی یہی عمل کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں یہ عمل۔ اچھا جی، نیبراسکا سے کال ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، میرا سوال ہے کہ میرا بیٹا 20 سال کا میرے ساتھ ہی رہتا ہے، وہ ہر قسم کے غلط، حرام، الیگل کاموں میں مبتلا ہے، اسکول نہیں جاتا، جاب نہیں کرتا، کچھ نہیں کرتا۔ جی جی، اس کے لیے کوئی دعا کریں اور مجھے کوئی آسان سا وظیفہ یا دعا بتائیں جو میں کر سکوں۔ یہ آپ نے سن ہی لیا ہوگا، جو پہلے کالر تھے ان کا بھی یہی مسئلہ تھا، تو حضرت ذرا دوبارہ ایک دفعہ فرما اس دیجیے۔ کے لیے وہ ابھی میں نے بتایا وہ عمل بھی کر لیں، اور آپ انک حمید مجید، یہ درود ابراہیمی میں یہ لفظ ہے انک حمید مجید، یہ ہر نماز کے بعد 45 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس بچے کا تصور کر کے پڑھیں اور اس کے بعد آپ دعا کر لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو راہ راست پہ لے آئیں گے۔ اچھا ناظرین، کچھ کیا بہت ساری ای میلز ہیں، لیکن کوشش کریں گے جتنی بھی ممکن ہو سکے آپ کی ای میلز بھی ہم شیئر کریں آپ کے ساتھ۔ سائرہ فہیم کی حضرت ای میل ہے، نیو جرسی میں رہتی ہیں یہ، ان کے پاس گرین کارڈ ہے لیکن ان کے خاوند پاکستان میں ہیں، اور نئے قوانین جو امیگریشن کے آئے ہیں ان کے مطابق 3-4 سال کا عرصہ درکار ہے۔ یہ اب اپنی سٹیزن شپ کے لیے بھی اپلائی کرنے جا رہی ہیں، بہت پریشان ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کوئی دعا بتائیں کہ جس سے وہ جلدی آ جائیں، کیونکہ بالکل علیحدہ رہ رہے ہیں تو ان کو کافی پریشانی۔ اس کے لیے آپ ایسا کریں، یا بدی العجائب بالخیر یا بدیو، یہ عمل آپ نے عشاء کے بعد 1200 دفعہ یہ دعا پڑھنی ہے، اول آخر 12 دفعہ درود شریف، یہ 36 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یا بدی العجائب بالخیر یا بدیو، انشاءاللہ بہت مجرب ہے، بہت سے لوگوں کا امیگریشن کا کام اس دعا سے ہوا ہے، آپ یہ عمل شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کا کام بھی ہو جائے گا۔ اچھا حضرت، ایک اور ای میل ہے، یہ کافی لوگوں کو یہ مسئلہ ہے اور میرے خیال بہت ضروری بھی ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ لحم الخنزیر جو سور کا گوشت ہے وہ تو حرام ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جن میں ان کی انتڑیوں اور انزائمز کا استعمال بھی ہوتا ہے، مثلاً وائٹامنس ہیں یا دوسرے کیپسولز ہیں، تو ان کا جو باہر کا کھول ہوتا ہے پلاسٹک کا یا اسی طرح کا، وہ ان میں اکثر یہ انزائم جو اینیمل انزائمز اور بعض اوقات پورک انزائم شامل ہوتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم بھی نہیں، پتہ بھی نہیں ہے، تو اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ بھی اتنا ہی حرام ہے، حالانکہ بہت معمولی مقدار میں یا بہت کسی اور شیپ میں یوز کیا جاتا ہے، تو اس بارے میں فرمائیے ذرا۔ اور اس میں ایسا ہے کہ کیونکہ خنزیر جو ہے وہ نجس العین ہے، اور اپنی ذات کے ساتھ نجس ہے، اس کی ذات کا کوئی جز بھی حلال نہیں ہے، لہذا لحم الخنزیر ہو یا اس کے علاوہ دوسری جو چیزیں آپ نے پوچھی وہ ہو، وہ سب چیزیں اس کے حرام ہیں، اس کی ہڈیاں ہیں، بال ہیں، کھال ہے، کوئی بھی چیز، لہذا اس کا استعمال کسی بھی طرح جائز نہیں، معمولی مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں ہو۔ نجس العین کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایسا سمجھے کہ پاخانہ ہے، یہ نجس العین ہے۔ نجس العین کا مطلب اس میں کوئی ایک جز بھی آپ ایسا پخانے میں سے نہیں نکال سکتے کہ وہ پاک ہو، اسی طریقے سے اس کا کوئی بھی جز ایسا نہیں نکال سکتے کہ خنزیر کا وہ حلال ہو، لہذا بالکل حرام ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
حضرت سمینہ ہے ورجینیا سے. جی السلام علیکم. السلام. مفتی صاحب میں سمینہ بات کر رہی ہوں. آپ نے مجھے لاسٹ ویک ہیڈ ایک کے لیے بتایا تھا کہ علم نشرہ کا میں وظیفہ کر سکتی ہوں المنڈ آئل کے اوپر, لیکن میں نے یہاں پر امریکن سٹورز میں پتہ کیا اور وہ سارے کے سارے المنڈ ایکسٹریکٹ جو ہیں وہ الکوہول کے ساتھ مکس ہیں 35%, اور دیسی اسٹور ہمارے یہاں پر ہے نہیں. تو کیا میں ظاہر ہے میں اسے تو استعمال کر نہیں سکتی, کیا کسی اور چیز کے اوپر میں وہ کر سکتی ہوں, یا پھر مطلب کوئی ایسی چیز آپ مجھے بتائیں کہ میں استعمال کر سکوں وہ وظیفہ کسی اور چیز پہ کر سکوں؟ جی بہت شکریہ. اصل تو عمل وہ اسی بادام کی روغن بادام پہ کرنا ہے, تو آپ کسی دوسری جگہ سے منگوا لیں. اگر اس جگہ پہ نہیں ملتا, نیو یارک میں یا اور ہیوسٹن وغیرہ ایسی جگہوں پہ انڈین اسٹور موجود ہیں, تو وہاں سے دیسی اسٹور سے آپ منگوا لیں, لیکن عمل وہ اسی پہ ہی کرنا ہے. تو وہ منگوا لیں, اس کے مطابق عمل کریں, انشاءاللہ آپ کی تکلیف رفع ہو جائے گی. اچھا حضرت ایک اور ای میل ہے, یہ انہوں نے لکھا ہے کہ میرے بہنوئی کی ماشاءاللہ 8 بیٹیاں ہیں, تو وہ رشتوں کے لیے بڑے پریشان ہیں. اچھا, تو اس کے لیے آپ ایسا کریں, یا لطیفو 1111 دفعہ اول آخر 11 دفعہ درود شریف, یہ یا لطیفو آپ نے پڑھنا ہے 92 ڈیز. تو سب بچیوں کے نیک اور اچھے رشتے کی دعا کرتے رہیں, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے نیک رشتے مل جائیں گے. عارف صاحب ہیں جی ٹورانٹو سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے آپ؟ الحمدللہ, آپ سنائیے خیریت؟ الحمدللہ سر. ایک چھوٹا سا سوال جی ہے, جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں ان کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ یہ چیز ذرا بتا دیں. جی بہت اچھا سوال. ہاں, دودھ پلانے والی جو مائیں ان کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. اگر وہ سمجھتی ہیں کہ وہ رکھ سکتی ہیں تو ان کو روزہ رکھ لینا چاہیے, لیکن اگر سمجھتی کہ روزہ رکھنے سے بچوں کو تکلیف پہنچے گی یا دودھ اترنے میں پرابلم ہوگا یا خود تکلیف محسوس کریں گی, تو شریعت نے ان کو آپشن دیا ہے, وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں, بعد میں روزے کی قضا کر لیں, تو ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. اچھا, اس کی قضا ہے جی, قضا یہ ہے. نہیں کہ وہ فدیہ دے کے معاف؟ بالکل معاف نہیں ہے. اچھا حضرت, روزوں کے بارے میں اور بھی کچھ سوالات تھے. لوگوں نے پوچھا ہے کہ ناک یا کان یا آنکھ میں ڈراپس ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ہاں, اس میں ایسا ہے کہ ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ناک میں دوا ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. اگر آنکھ میں دوا ڈالی ہے تو آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اچھا حضرت, ایک اور ای میل کوئکلی دیکھ لیتے ہیں. اچھا یہ حضرت, ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ اور اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ ای میلز آتی ہیں, میں بڑا حیران ہوں کہ یہ اتنا مسئلہ جو ہے اتنا کامن ہے. آٹزم جو بچوں کو ہوتا ہے, کہ بچوں کی جسمانی نشو و نما تو ہو جاتی ہے لیکن ذہنی طور پہ وہ نہیں, اور وہ کمزور رہتے ہیں ذہنی طور پر. یہ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے, تو اس کے لیے بتائیں کہ کوئی اس کے لیے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 34, 35 اور 36, یہ 3 آیتیں, یہ 41 دفعہ پڑھ کے کسی بھی کھانے پینے کی چیز پہ یا پانی پہ دم کر کے وہ اس بچوں کو پلائیں. انشاءاللہ یہ بہت مجرب ہے, ان کی ذہنی نشو و نما وہ مکمل ہو جائے گی اور جو نقص ہے وہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ. شاہینہ ہے جی نیو جرسی سے. جی السلام علیکم. ہلو ہلو ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے خیال کال کسی اور کی, ہم تو شاہینہ. ہیلو ہیلو. جی 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 میں شاہین بول رہی ہوں, میں نیو جرسی سے. جی جی فرمائیے. جی میری بیٹی 22 سال کی ہے, اس کو بچپن سے نا سانپ خواب میں نظر آتے ہیں کبھی کبھار. اچھا, تو مجھے یہ جاننا ہے کہ وہ بہت ڈرتی ہے دیکھ کے, تو کچھ مطلب سانپ کاٹتے تو نہیں, صرف نظر ہی آتے ہیں؟ صرف نظر آتے ہیں. ہاں, کوبرا سانپ. اچھا اچھا جی حضرت. ہاں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی دشمن ہے جو ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے, یا اسیبی چیزیں جو ان کو ستانا چاہتی ہیں. اس کے لیے ایسا کریں, سورۃ معارج تلاوت کر کے یہ سویا کریں, اور چلتے پھرتے یا سلاموں کا ورد رکھیں. انشاءاللہ ان کی ہر طرح حفاظت رہے گی اور یہ خواب آنا بند ہو جائیں گے. اچھا حضرت, لاہور سے ای میل آئی ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی بہن کو سسرال والے بہت ہی زیادہ تنگ کرتے ہیں, ان سے ملنے نہیں دیتے, گالی گلوچ کرتے ہیں. جب یہ ان کو فون کرتے ہیں تو فون بھی سنتے ہیں, چیزوں کا تقاضا کرتے ہیں کہ یہ لے کے آؤ اپنے والدین کی طرف سے, اور بھی بہت ساری چیزیں لکھی ہیں جو کہ میں مناسب نہیں سمجھتا ٹی وی پہ بتانا. تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم بہت پریشان ہیں, کچھ ایسا عمل یا دعا بتائیے کہ جس سے وہ ان کی بہن کو کچھ آسانی ہو جائے. اس کے لیے ایسا کریں کہ سورۃ نساء آیت نمبر 75 یہ پڑھنی ہے 41 دفعہ, اور دعا کرتے رہنا ہے. پانی پہ دم کر کے, پانی اگر ان کو پلا سکتے ہیں پانی پلائیں, اور دعا کرتے رہیں. یہ 120 دن آپ نے عمل کرنا ہے. انشاءاللہ غیب سے آپ کی مدد ہوگی اور وہ آپ کے شوہر سدھر جائیں گے اور ان کا مزاج اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. سیدہ ہیں جی ہیوسٹن سے. جی السلام علیکم. کرو. ہلو ہلو
جی 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے ایک خواب بتانا تھا اپنا. جی جی فرمائیے. جی میں کہیں جاتی ہوں تو وہاں بہت سا مجمع ہوتا ہے, لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہاں ایک بزرگ خاتون سی ہیں, سفید کپڑے پہنے ہوئی, اور لوگوں کے سامنے مجھے روک کے کہتی ہیں کہ تم خیرت کرو. تو میں ان کی طرف دیکھتی ہوں اور آیت الکرسی خیرت کے انداز میں پڑھ کے ان کو سناتی ہوں. تو وہ بہت خوش ہوتی ہوں. اور ایک پاؤچ سا ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ, اس کے اندر ایک گرین تسبیح اور ایک سفید ٹوپی اور کچھ پیسے دیتی ہیں, اور 3-4 اسی طرح کی مجھے پاؤچ دیتی ہیں اور کہتی ہیں میں خوش ہو کے دے رہی ہوں تمہیں, تم یہ لے جاؤ. میں بیٹھ کے ان کو دیکھ رہی ہوتی ہوں اور لوگوں کو بھی اسی طرح سے تقسیم کر رہی ہوتی ہوں. وہ پھر وہ دوبارہ کہتی ہیں کہ تم دوبارہ مجھے خیرت کرو. پھر میں ان کو کہتی ہوں میں خاریہ نہیں ہوں, تو کہنے کی نہیں کرو. پھر میں دوبارہ آیت الکرسی ان کو پڑھ کے سناتی ہوں, تو کہتے ہیں تمہارا تلفظ بہت اچھا ہے, میں بہت خوش ہوئی. بس یہی میرا خواب ہے, مجھے اس کی تعبیر چاہیے, میں نے ابھی رمضان میں دیکھا ہے. جی ماشاءاللہ, بہت اچھا خواب لگتا ہے مجھے تو. ماشاءاللہ جی, واقعی بہت مبارک خواب ہے. اور آپ کو اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ آیت الکرسی کا عمل اگر شروع کر دیں تو آپ کی دلی مرادیں پوری ہو جائیں گی, کیونکہ تسبیح جو ہے تو دلی مرادیں پوری ہونے کا اشارہ ہوتا ہے. لہٰذا میرا مشورہ یہ کہ 125 دفعہ مغرب کے بعد آپ آیت الکرسی شروع کر دیں, اول آخر 11 دفعہ درود شریف, اور یہ 71 ڈیز آپ کر لیں تو آپ کی جو بھی دلی جائز آرزویں ہیں اس کی دعا کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب سے کفایت فرمائیں گے, وہ پوری ہو جائیں گی. اچھا حضرت, ایک اور بریک پہ جا رہے ہیں اور ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ایک نئے اسپانسر آئے ہیں, شریعہ پورٹ فولیو. بہت سارے آپ کے ناظرین سوالات بھی ہوتے ہیں, ہمیں ای میلز بھی آتی ہیں کہ کون سا طریقہ ہے کہ جہاں حلال انویسٹمنٹ ہو اور سود کا جس میں کوئی عمل دخل نہ ہو. تو یہ بہت اچھا موقع ہے شریعہ پورٹ فولیو. یہ الحمدللہ بہت ہی خیال اس بات کا رکھتے ہیں کہ آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ حلال طریقے سے کی جائے. اور جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ سود سے برکت نہیں آتی. حالانکہ لگتا ہمیں یہ ہے کہ جب ہم سود لیتے ہیں بینکوں سے یا دوسرے تو پیسہ آ رہا ہے, لیکن اللہ کا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کا اعلان جنگ ہے ان لوگوں سے جو سود لیتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت ساری حدیث ہیں کہ زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے اور سود سے کم ہوتا ہے. اور خاص طور پہ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہماری آمدنی میں برکت ہو, تو گھر میں برکت اسی وقت آئے گی جب آپ یہ سود کی لعنت گھر سے ختم کریں گے اور ایسی انویسٹمنٹس نہیں کریں گے کہ جو کہ سود کے ذریعے کی جاتی ہیں. تو اس کے لیے آپ shariaportfolio.com اور ان کو کال کیجئے. ان کا نمبر ہے 1888 حلال سٹاکس, آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے UBL کلک اینڈ ریمٹ نے, جو پاکستان رقومات بھیجنے کا آسان, تیز ترین اور محفوظ ذریعہ ہے, اور ہنی ڈرم نے, جو جلد اور بالوں کے امراض میں خالص شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل بہترین پروڈکٹ ہے. غیب کی باتیں نیو یارک سے لائیو آپ کی خدمت میں پھر حاضر, اور آپ کو پھر بہت بہت خوش آمدید. ناظرین, ہمیں اندازہ ہے کہ آپ اس وقت افطار کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے, اور آپ سے ایک درخواست ہے کہ جب آپ الحمدللہ ہمارے یہاں حالات ایسے ہیں کہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے, افطاری بھی بہت زبردست ہوتی ہے. تو ان موقعوں پہ ان لوگوں کا بھی ضرور خیال رکھیے گا جو پاکستان میں ہیں, مجبور ہیں اور مفلوق الحال ہیں اور محروم ہیں بہت ساری نعمتوں سے. ان کو پیسے بھیجیے اور ان کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھیے. بہت ساری کالز ہیں. اس سے پہلے کہ ہم کالز کا سلسلہ شروع کریں, ایک کوئکلی حضرت کچھ لوگوں نے مسائل پوچھے. ایک تو یہ ہے کہ تراویح میں قرآن کھول کر پڑھنا جائز ہے؟ نہیں, تراویح میں قرآن کھول کے پڑھنا جائز نہیں ہے. قرآن کھول کے اگر تراویح میں پڑھیں گے تو یہ عمل فاسد ہے, اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور یہ جائز نہیں ہے. اچھا حضرت, عشاء کی نماز میں 17 رکعت ہوتی ہیں. جی, لوگوں نے پوچھا کہ وہ 17 افطاری کے بعد رات کو نیند آئی ہوتی ہے تو 17 پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے. تو اس میں کتنی رکعتیں ہیں جو کہ موقدہ ہیں اور ضروری ہیں, اور باقی جو نہ بھی پڑھیں تو وہ اصل میں تو 17 رکھتے ہیں اور 17 ہی پڑھنی چاہیے. لیکن اگر آپ اس میں کچھ آپشنل چاہتے ہیں تو پھر 9 پڑھ لیں یا 7 پڑھ لیں, یعنی 4 فرض اور 2 سنت, 2 نفل اور 3 وتر. یہ جو ہے کم از کم آپ پورا کریں, ورنہ ویسے 17 ہی کی عادت ڈالنی چاہیے, اس سے بڑے منافع ہیں. اچھا, سیدہ ہیں ہیوسٹن سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں سارا بات کر رہی ہوں ہیوسٹن ٹیکساس سے. میں اپنی بچی کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی تھی. جی فرمائیے. بیٹی ہے, وہ پیدائشی ان کو کوئی
برتھ ڈیفیکٹ ہو گیا ہے، اور ایسا برتھ ڈیفیکٹ ہے کہ بالکل عام نہیں ہے، چند بچوں کو ہوا ہوا ہے پوری دنیا میں۔ ان کا ایسا برتھ ڈیفیکٹ ہے کہ وہ ان کی آنتوں میں بال نہیں ہے جو کھانے کو ابزورب کر سکتی ہیں۔ تو میری بچی کو آئی وی فلوئڈز میں ڈالا ہوا ہے، اور میں بس ہر روز ہم ان کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ بس میں انشاءاللہ۔ اچھا یہ ذرا بتائیے گا کہ ان کی بیماری کی علامات کیا ہیں، کیا ہوتا ہے؟ ان کی بیماری یہ ہے کہ یہ کھانا ابزورب نہیں کر سکتی۔ اچھا۔ کھانا جو خود کھا نہیں پاتی، اور جو کھاتی ہیں وہ ابزورب نہیں کر پاتی۔ اچھا، کتنی ایج کیا ہے ان کی؟ جی 3 سال کی ہے۔ اچھا جی، بہت بہت شکریہ۔ اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ 200 دفعہ اللہ اللہ، یہ تنہائی میں بیٹھنا آپ ہوں اور وہ مریض ہو تو 200 دفعہ پڑھنا اللہ اللہ، اور اس تصور کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آسمان سے اللہ کا فیض ایک نور کی شکل میں میرے قلب میں آ رہا ہے، اور میرے قلب سے اس بچی کے قلب میں اور اس کے دل میں جا رہا ہے، اور اس کے جسم میں جو بیماری ہے وہ بیماری جسم سے خارج ہو رہی ہے۔ اس تصور کے ساتھ 92 ڈیز آپ نے یہ پڑھنا ہے اللہ اللہ۔ تو یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ اس کا بہت ہی فائدہ ہوگا، اور دعا کرتے رہیں۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس بچی کو شفا کاملہ عطا فرمائے انشاءاللہ۔ مسز علی ہیں جی ورجینیا سے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی میرا کوشچن یہ ہے کہ اصل میں ابھی کچھ عرصہ پہلے میرے بھائی کی منگنی ہوئی تھی، اور میری امی نے وہ لڑکی پسند کر کے ہی منگنی کی تھی پاکستان میں۔ جی جی۔ تو بھائی میرا یہاں ہوتا ہے، ادھر امریکہ میں نہیں ہوتا، وہ کینیڈا میں ہے۔ جی۔ تو اب وہ منگنی بھی ہو گئی، ساری رسمیں بھی کی، انہوں نے اپنی خوشی سے سارا کچھ کیا، لیکن کچھ مہینوں کے بعد ان کو یہ لگا کہ جی وہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، اور اب وہ کہتی ہیں جی مجھے یہ منگنی نہیں رکھنی، مجھے ختم کرنی ہے۔ کس نے کہا یہ؟ جی میری امی نے۔ اچھا اچھا۔ تو مجھے یہ میرا کوشچن مفتی صاحب یہ کہ اس کا کیا ہے، کوئی مطلب کس طرح، کیونکہ امی کو بھی ہم سمجھا نہیں سکتے، ظاہر بات ہے وہ ماں ہے اور وہ کہتی نہیں جو میں کہہ رہی ہوں وہ صحیح ہے، اور ان کے ساتھ میرے ابو بھی شامل ہیں، میرے بھائی سب شامل ہوئے ہیں۔ تو بھائی میرا بہت پریشان ہے اس وجہ سے کہ بھی لیکن انہوں نے کچھ کسی بنیاد پہ ہی کہا ہوگا، اگر وہ نہیں خوش ہیں تو ظاہر ہے ان کے بیٹے کی منگنی کا مسئلہ ہے۔ وہ لڑکی جو ہے وہ اتنی نہیں ہے، ایسی کوئی بات پہلے ان کو ایسا کچھ نظر نہیں آیا، آپ کہتی ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے، تو یہ کس طرح وہ ایک دم کہتے ہیں؟ اچھا، اس کے لیے تو حضرت میرے خیال استخارہ کرنا چاہیے۔ ہاں، تو اس میں ایسا ہے کہ منگنی اصل میں شرعاً وعدہ نکاح ہوتا ہے، اور بغیر کسی شرعی عذر کے اس کو توڑنا جائز نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ایسا شرعی عذر جیسے کہ آپ بتا رہی ہیں کہ کریکٹر وائز پتہ چلا ہے کہ کریکٹر اچھا نہیں ہے اور اخلاقی پستی پائی جاتی ہے، تو اگر یہ چیز پایا ثبوت تک پہنچ جائے تو پھر آپ کو منگنی توڑنے کی شرعاً اجازت ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایسی سنی سنائی باتیں ہیں یا کسی نے عداوت میں آپ کی ذہن سازی کر دی ہے، تو اس کے لیے اگر تردد پیدا ہو گیا ہے تو میرا مشورہ یہ کہ سنت استخارہ کریں، اور سنت استخارے میں جو چیز اللہ تعالیٰ ظاہر کریں اس پر فیصلہ کریں۔ اگر منع آ جائے تو پھر آپ توڑ دیں، اور اگر اس میں اجازت ہو جائے تو پھر بلا تکلف آپ اس کو نبھائیں، انشاءاللہ اسی میں خیر و برکت ہوگی انشاءاللہ۔ مسز فیصل ہیں جی شکاگو سے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ مفتی صاحب سے مجھے سوال کرنا تھا کہ انہوں نے میرے ہسبینڈ کو امیگریشن کے لیے بتایا تھا کہ یا بدیو جائب الخیر یا بدیو، لیکن 36 ڈیز کل کمپلیٹ ہو جائیں گے، لیکن ابھی تک ہم آنسر کا ویٹ کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ مزید جب تک آنسر نہیں آ رہا اس وقت تک پڑھتے رہیں یہ، یا ابھی ختم کر دیں 36 ڈیز ہونے کے بعد؟ جی بہت بہت شکریہ۔ اور ایک اور سوال یہ پوچھنا تھا کہ جو آپ جتنے وظیفے بتاتے ہیں تو کیا ہم سب ٹی وی میں سے سن کے ہی ہم لوگ بھی اپنے لیے وہ بیماری میں یا کسی بھی چیز کے لیے کر سکتے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ۔ پہلے سوال کے لیے کہ وہ 36 ڈیز آپ نے اگر پورے کر لیے ہیں تو اس کے بعد مزید نہیں پڑھنا ہے۔ اب آپ کو پڑھنا ہے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80، یہ 80 مرتبہ آپ نے عشاء کے بعد پڑھنی ہے، اول آخر 11 دفعہ درود شریف، اور یہ 41 دن آپ نے پورا کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ امیگریشن کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اور باقی رہا وظیفے کی بات، تو اس میں یہ کہ میری طرف سے عمومی اجازت ہوتی ہے کہ اگر آپ کے جو وہ سیم پرابلم ہے تو آپ وہ وظیفہ بالکل پڑھ سکتی ہیں، اور میں بھی اس کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ اچھا حضرت، اگر غلطی سے روزہ ٹوٹ جائے، شروع کے دنوں میں یہ اکثر ہوتا ہے کہ چونکہ عادت نہیں ہوتی، یاد بھی نہیں ہوتا، کبھی پانی منہ میں چلا گیا یا کوئی غلطی سے کوئی چیز اٹھا کے کھا لی، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس میں ایسا ہے کہ اگر غلطی سے کوئی چیز کھا لی تو غلطی کا تو اعتبار نہیں ہے، لیکن نسیان اگر بھولے سے کھا لی، اس کو یاد ہی نہیں روزہ، اور اس نے جب وہ کوئی چیز کھا لی
تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں، روزہ قائم رہتا ہے۔ لیکن اگر غلطی کی مثال یہ ہے کہ آپ جو کلی کر رہے ہیں اور جو غرغرہ کرنے لگے ہیں اور پانی جو ہے چند قطرے نیچے چلا گیا، تو یہ غلطی ہے، تو روزے میں غلطی کا اعتبار نہیں ہوتا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا آپ کو بعد میں جو ہے قضا کرنی پڑے گی۔ سید صاحب ہیں جی فون پہ۔ جی السلام علیکم۔ السلام جی، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ مجھے ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ گھر کے لیے آپ لوگوں نے شاید پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، گھر بیچنے کے لیے جو لوگ اس مشکل میں ہیں، اگر ان کے لیے کچھ آپ بتا سکیں۔ ایک تو یہ میرا سوال تھا، اور دوسرا یہ کہ قرآن کے بارے میں جنرل سوال تھا۔ آج کل ہم لوگ بڑے پروگرام دیکھ رہے ہیں، لوگ فاقے میں ہیں، لوگ بڑی مشکلات میں ہیں۔ آپ کے TV 1 پہ بھی پروگرام دیکھے، لوگ بیچارے بچے بہت فاقے میں ہے، اس وقت دیکھ کے بڑا دل گھبراتا ہے۔ لیکن قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی اور سب کے لیے رزق کا انتظام کیا، تو تھوڑا سا دل میں وہ ہوتا ہے کہ کیوں ہو رہا ہے ایسا، ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ صرف دکھی لے سکتے ہیں دیکھ کے، یا اس کے بارے میں ہم اپنے آپ کو کس طرح سے بیسکلی سمجھا سکتے ہیں یا کیا کر سکتے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ۔ اچھا حضرت، اور ای میلز بھی ہمیں آئی ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ موو ہونا چاہتے ہیں ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ، کیونکہ وہاں پہ اسلامی اسکول نہیں ہے، تو اس کے لیے وہ گھر بیچنا چاہ رہے ہیں، تو ان سے پوچھا کہ کوئی دعا کے بتائیں جس سے گھر جلدی اس کے لیے ایسا کریں کہ چوتھا کلمہ 101 دفعہ روزانہ پڑھ کے گھر کے لیے دعا کرتے رہیں، اور اگر کوئی پانی میں دم کر کے پانی چھڑک سکیں تو پانی چھڑکتے رہیں، تو انشاءاللہ نفع کے ساتھ ہی گھر بک جائے گا، مشکل آسان ہو جائے گی۔ باقی رہا جو آیت کے قرآن کے حوالے سے آپ نے پوچھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ ہم رزق دیں گے، بے شک اللہ ہی رازق ہے، لیکن میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات ہیں، اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو ایسے غریبوں کو، فاقہ کشوں کو ہم مدد کریں۔ اس لیے اللہ نے چیریٹی کا پورا ایک نظام رکھا ہے، خیرات صدقات کا، جس کے ذریعے سے ہم ان کو ان کی رزق پہنچائیں، تو اللہ نے ہمیں اس کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اس کی مدد کریں۔ باقی اپنی مدد پوری آپ کرتے رہیں، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہے، اللہ ان کی خود کفایت کریں گے انشاءاللہ۔ سہیل صاحب ہیں جی کینیڈا سے۔ جی السلام علیکم۔ جی سہیل صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آپ؟ جی فرمائیے۔ سب سے میرا سوال ہے کہ میرا بچہ ہے آٹسٹک، تو اس کے سلسلے میں کوئی دعا بتائیں تاکہ اس کو آرام آئے اس کے لیے۔ اور دوسرا میرا سوال ہے کہ ہم چونکہ یہاں پہ کینیڈا میں کام کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کولیگز ہوتے ہیں جو کرسچنز بھی ہیں اور ہندو بھی ہیں، ان میں سے ایک میرا دوست ہے جو انسسٹ کر رہا ہے کہ وہ میرے افطار کروانا چاہ رہا ہے۔ اچھا، تو چاہے وہ حلال ریسٹورینٹ میں جا کے خود پے کرنا چاہ رہا ہے، تو اس سلسلے میں کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ میں کر سکتا ہوں وہاں افطار کے؟ جی جی انشاءاللہ۔ حضرت وہ آٹسٹک کا تو آپ نے پہلے بتا دیا ہے، وہ میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ بہت سارے لوگ اس پرابلم سے کو فیس کر رہے ہیں، تو دوسرا ان کو بتا دیجیے کہ اگر غیر مسلم ان کی افطاری کرانا چاہتے ہیں تو حلال ریسٹورینٹ میں تو اس میں ہے کہ بچے کے لیے تو میں نے بتایا کہ صورت آل عمران کی آیت نمبر 34، 35 اور 36 یہ 41 دفعہ پڑھ کے جو ہے وہ پانی پہ دم کریں یا کسی چیز پہ دم کر کے بچوں کو کھلاتے رہیں، انشاءاللہ ان کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ دوسرا، غیر مسلم اگر افطاری کروانا چاہتا ہے اور حلال ریسٹورینٹ میں کرانا چاہتا ہے پاک طریقے سے، تو اس میں اس کو قبول کرنے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ یہ اسلام کی ایک رواداری ہے کہ جس کے تحت آپ اس کو قبول کر سکتے ہیں اور ان کی افطاری وہ آپ کو کروا سکتے ہیں، کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ اچھا حضرت، اگر آپ کے کچھ پڑوسی ہیں جو کہ غیر مسلم ہیں اور آپ ان کو اپنے گھر افطاری پہ بلاتے ہیں، اس بارے میں کیا حکم؟ آپ بلا سکتے ہیں، کہ کھانے پہ دعوت، ان کے لیے دعوت طعام ہوگی، ان غیر مسلموں کو آپ گھر پہ بلا سکتے ہیں اور ان کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اچھا، نگت ہیں جی شکاگو سے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، میں نے پوچھا تھا کہ میری بیٹی ہے تو اس کا نکاح ہوا تھا اور رخصتی نہیں کی تھی، تو اس کے بعد کچھ ایسے خاندانی مسئلے مسائل ہوئے کہ ڈائیورس ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ جیسے دوبارہ سے صلح ہو گئی ہے، یعنی کہ تائی کے گھر کی ہوئی تھی، اب یہ ہے کہ اس میں بھی حلالہ ہوتا ہے یا اس میں ایسی دوبارہ اس بندے سے اس کی مطلب شادی ہو سکتی ہے؟ اچھا، لیکن ان کا ملاپ نہیں ہوا تھا؟ نہیں ملاپ نہیں ہے۔ اچھا جی۔ اب اس میں ایسا ہے کہ دیکھنا پڑے گا کہ طلاق کی نوعیت کیا تھی، طلاق کے الفاظ کیا تھے۔ اگر ایک ہی لفظ میں 3 طلاق دے دی گئی تھیں، مطلب یہ لکھ دیا گیا تھا کہ میں فلاں کو 3 طلاق دیتا ہوں، اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر تو تینوں واقع ہو گئیں، اور اس صورت میں بغیر دوبارہ جو ہے نکاح نہیں ہو سکتا بغیر حلال شریکے۔ لیکن اگر اس طرح طلاق دی کہ میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، اس صورت میں پہلی طلاق واقع ہو گئی
اور وہ جو ہے وہ نکاح سے خارج ہو گئی ہے، اس کو طلاق بائنہ کہتے ہیں، طلاق بائنہ ہوئی ہے، تو اس صورت میں وہ رجوع کر سکتے ہیں، یعنی دوبارہ نکاح ہو جائے گا اور اس میں حلالے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ طلاق کے الفاظ کی نوعیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ الفاظ کیا ہیں وہ ایگزیکٹ پوچھ لیں کسی عالم سے، مفتی سے، یا اگلے پروگرام میں ہم سے پوچھ لیں تو اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ اچھا حضرت، آج شکاگو سے بہت کالز آ رہی ہیں۔ سید صاحب ہیں شکاگو سے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم محمود صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے ان سے مفتی صاحب سے ذرا ایک سوال جی فرمائیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا سنت استخارہ کا۔ جی جی۔ اس وقت نے بتایا کہ اگر کسی بات میں تردد ہو تو انسان ایک استخارہ نکالے اور اس میں اگر اجازت آئے ہاں کی تو پھر وہی کام کرے، اور اگر نہ کیا ہے تو اپنا کام نہ کرے۔ اس کا خواب میں پتہ کس طرح چلتا ہے کہ اجازت ہاں اور نہ میں کس طرح سے دی جاتی ہے؟ کیا کوئی اشارہ دیا جاتا ہے یا کس طرح ہم سمجھ پاتے ہیں اس بات؟ جی جی بہت اچھا سوال ہے۔ اس میں ایسا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ خواب کا نظر آنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں خواب نظر آ جائے، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ خواب اچھا خوشگوار خواب تھا تو آپ سمجھ جائیں کہ مجھے اجازت ہے، اگر ڈراؤنا برا خواب ہے آپ سمجھ جائیں مجھے اجازت نہیں ہے۔ اور خواب میں نظر آنا ضروری نہیں ہوتا، بعض دفعہ یہ کہ صبح جب آپ بیدار ہوں تو قلب آپ کا کسی ایک طرف مطمئن ہوگا، ایک طرف رجحان ہوگا کہ مجھے یہ کام کر لینا چاہیے یا مجھے نہیں کرنا چاہیے، تو جس طرف دل مائل ہو جائے تو سمجھے یہ استخارے کی ایک نوعیت ہے جو اللہ نے آپ پر ظاہر کر دی ہے، اس کے مطابق آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اچھا حضرت، پروگرام کا پتہ نہیں چلتا، 1 گھنٹے کا وقت ختم ہو چکا تھا، بہت ساری ای میلز رہ گئیں۔ ناظرین آپ سے انشاءاللہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگلے پروگرامز میں زیادہ سے زیادہ ای میلز لیں گی۔ بہت سے انٹرسٹنگ دلچسپ خواب تھے جن کی تعبیر حضرت سے پوچھنا تھی، لیکن وقت کی وجہ سے ہم کر نہیں سکے۔ ویسے بھی افطار کا ٹائم ہونے والا ہے، آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ رمضان کے مہینے سے اس کی برکتوں سے پورا فائدہ اٹھائیے اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ عبادات اور خیرات اور اللہ کے راہ میں آپ جتنے بھی صدقات وغیرہ اور زکوٰۃ وغیرہ دے سکے وہ دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پروگرام کے دوران اگر بندہ محمود احمد عوان سے اللہ اور اللہ کے بندوں کے حق میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کے لیے اللہ اور اللہ کے بندوں سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ناظرین اگلے اتوار انشاءاللہ 6 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وقت نوٹ فرما لیجئے، آج ہمارا پروگرام 7 بجے شروع ہوا تھا، لیکن اگلے ہفتے انشاءاللہ 6 بجے شام ایسٹرن ٹائم زون آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مجھے اور حضرت مفتی منیر احمد اخون کو اجازت دیجیے، اس امید کے ساتھ کہ آپ کی دعائیں اور آپ کی پذیرائی ہمارے ساتھ رہے گی۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے UBL کلک اینڈ ریمٹ نے، جو پاکستان رقومات بھیجنے کا آسان، تیز ترین اور محفوظ ذریعہ ہے، اور ہنی ڈرم نے، جو جلد اور بالوں کے امراض میں خالص شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل بہترین پروڈکٹ ہے۔ حسن رمضان، میں ہوں مفتی منیر احمد اخون۔ میری آپ سے ملاقات ہوگی رمضان کے خصوصی پروگرام حسن رمضان میں ہر منگل اور جمعرات کو شام 5 بجے۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو بتلائیں گے رمضان کا حقیقی حسن کہ جو مومن کو نہ کھانے میں، نہ پینے میں اور خواہشات نہ پوری کرنے میں ملتا ہے۔ اور آپ ہمارے ساتھ شریک رہیں گے اپنی کالز کے ذریعے سے، اپنی ای میلز کے ذریعے سے، صرف TV1 گلوبل پر۔ آپ کی شرکت اور محبت ہمارے لیے اعزاز